اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالت، مریم علیہ السلام بولی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو یہ بشارت دے دی تھی، خوشخبری دے دی تھی کہ اللہ کا کلمہ آپ سے ہوگا، یعنی اللہ کا کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، آپ ان کی والدہ بنیں گی، آپ کے ہاں بیٹا ہوگا۔ اب مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اب انسانی جیسے خیال ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور جبکہ بچہ پیدا ہونے کے لیے مرد اور عورت کا ملنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ ان کا فطری رجحان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سب پر واضح کر دیا، ارشاد فرمایا۔ یہ اب حضرت مریم علیہ السلام جب انہوں نے خوشخبری سن لی تھی تو اس کے بعد عرض کرنے لگیں، اب فرشتہ موجود ہے اللہ کی طرف، یہ اللہ سے عرض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض ہو رہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام عرض کرتی ہیں، قالت، بولی حضرت مریم علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، انا یکون، کیسے ہوگا، لی، میرے ہاں، ولدن، بیٹا، انا یکون لی ولدن، میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، ولم، اور نہیں، یم سسنی، یم سس یعنی مس کیا، ٹچ کیا، چھوا، یعنی مجھے چھوا تک نہیں، بشر، مرد نے، ولم یم سسنی بشر، اور مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ قالا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آیا، کذالک اللہ، اللہ اسی طرح ہی کرتا ہے، یخلق، پیدا، یعنی اللہ اسی طرح پیدا کرتا ہے، ما یشا، جو وہ چاہتا ہے، ما جو کچھ کہ وہ یشا چاہتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے پھر وہ کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا حکم فرماتا ہے تو وہ اسی طرح ہی وہ پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضا، اذا جب، قضا کا مطلب ہے جب پورا ارادہ اللہ تعالیٰ کسی امرن کا مطلب کام، جب کسی کام کا اللہ مکمل ارادہ فرما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے، فَإِنَّمَا، پس بے شک وہ اس کے بارے میں یقول، فرما دیتا ہے، کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لہو، یعنی اس کو، اس کام کو جس کا ارادہ فرما لیا ہے،
کن، تو اللہ فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل حقیقت یہاں بیان فرمائی کہ اللہ کا کلمہ کن ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی اللہ نے کن فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام فیکون وہ پیدا ہو گئے۔ اگلی آیت میں ہے 48 نمبر آیت میں کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، علم کہتے ہیں سکھانا، معلم جیسے سکھانے والا استاد ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو وَيُعَلِّمُ اور سکھائے گا اللہ تعالیٰ، کتاب کہتے ہیں کتاب کو بھی، یعنی کتاب سکھائے گا، اور کتاب کا مطلب لکھنا بھی ہوتا ہے، لکھنا جیسے لکھنے کا کام، جیسے آپ قلم سے لکھتے ہیں تو لکھنے کا کام، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنے کا بھی سکھائے گا۔ وہ لکھنے میں بھی بڑے خوش نویس ہوں گے، اور بعد میں ہم پڑھیں گے کہ ان کی خوش خطی اتنی اچھی تھی کہ وہ لکھتے تھے تو ایسے آج کل کی ٹائپ کرنا یا کمپیوٹر سے لکھنا بھی وہ کم ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ خوش خط ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا، اتنی خوبصورت لکھائی کرتے تھے۔ والحکمت، اور اللہ تعالیٰ انہیں کتاب بھی سکھائے گا، یعنی لکھائی بھی سکھائے گا کتاب کی، والحکمت اور دانائی بھی سکھائے گا، والتورات اور انہیں تورات بھی سکھائے گا، والانجیل اور انجیل بھی۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ارشاد فرمایا، ایک عام طور پر یہ فطری عمل ہے کہ مرد کے بغیر بچہ نہیں ہوتا، اس لیے قرآن پاک میں عورت کو زمین کہا گیا ہے۔ اب زمین جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، تو پھر بیج وہاں اگتا ہے اور پھل بنتا ہے، یعنی بیج پھل کہاں بنتا ہے؟ زمین میں، زمین میں اگ کر ہی وہ پھل بنتا ہے، یعنی پھل وہ کب دیتا ہے؟ جب زمین میں اگتا ہے۔ اب مرد جو ہے جب بیج ڈالتا ہے تب جا کر بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، قالت، یعنی قالت کہا حضرت مریم علیہ السلام نے، رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب کیسے ممکن ہے بچہ میرے پاس ہو جائے، بیٹا میرا ہو جائے، ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو یمسس یعنی کہ سس مس کرنا، ٹچ کرنا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، تو کیسے بچہ ہوگا میرے ہاں؟ تو یہ تو آپ تو جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو رہی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، ہاتھ تک نہیں لگایا، تو بچہ کیسے ہوگا میرے ہاں؟ تو اب یہ ایک عام ان کی جیسے ایک دنیاوی طور پر ہر عورت میں ایک بات ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہے، ہر عورت کو یہ پتہ ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا اس وقت ہوگا جب میرا خامند ہوگا، جب میری شادی ہوگی، نکاح ہوگا، تو پھر میرا خامند مجھ سے ملے گا تو بچہ پیدا ہوگا۔ ایسے میں بغیر خامند کے بچہ کیسے میں بنا سکتی ہوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی عورت کو زمین بتایا ہے، اور 222 نمبر آیت سورہ بقرہ کی پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو زمین کہا ہے، اور اسی طرح سے مرد جو ہے اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، تب عورت جو ہے وہ اس بیج کی امانت رکھتی ہے، یعنی عورت امین ہوتی ہے، یعنی جو مرد کا جو بیج ہوتا ہے، مرد نے اس میں جو بیج رکھا ہے تو عورت اس کی امین بنتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرتی، اور اس کی پرورش کرتی ہے، اس کو نشو و نما اس کی کرتی ہے، اس کو پورا وہ 9 مہینے کا
وہ جو وقفہ ہے وہ پورا دے کر غذا اور اپنی حساب سے اس کا خیال رکھتی ہے اور پھر اس کو وہ دنیا میں پیش کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے یعنی کہ وہی بات جو کہ زمین کا ہوتا ہے۔ جیسے زمین میں سے بچہ جو ہے، جب آپ زمین میں ہل چلاتے ہیں اس کے بعد ہل چلا کر پھر آپ اس میں بیج ڈالتے ہیں۔ اب زمین میں ہل چلائیں گے، پانی دیں گے، بیج ڈالیں گے، تو یہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ بھی یہی ہوتا ہے کہ عورت زمین ہے، ہل چلائیں گے، پانی دیں گے، اس میں بیج ڈالیں گے۔ اب وہ بیج آپ کا جو ہے زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ جس طرح زمین میں بیج چلا جاتا ہے، پھر وہ کچھ عرصہ تک وہ زمین میں رہتا ہے اور اس کے بعد وہ زمین سے اگتا ہے، تو اوپر سے آپ کو کچھ وہ نظر آتے ہیں پتے نکلتے ہوئے زمین سے، گرین رنگ کے یعنی سبز رنگ کے پتے سے وہ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اب یہ اگنا شروع ہو گیا ہے بیج۔ یہی حالت ہے کہ وہ جو آپ نے بیج ڈالا، وہ عورت، وہ جو زمین ہے یعنی کہ وہ اس کی امین بن جاتی ہے، یعنی اس کو آپ نے امانت دے دی۔ اب پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ عورت اس کی اپنے طور پر پورا خیال رکھتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ نشو و نما پا کر 9 مہینے کے بعد وہ پھل کی صورت میں دنیا میں باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ جو کہ عام طور پر ہے۔ اب اس میں کیونکہ اب یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے یہ بتایا کہ آپ کا بیٹا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہوگا، یعنی کلمہ کن، جیسے اللہ فرماتا ہے کن فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے، تو وہ کن ہوگا تو آپ کا بیٹا کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوئی کہ کیسے ہوگا، میں تو عورت کے لیے تو مرد کا ہونا ضروری ہے، اور کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، تو بچہ کیسے ہوگا؟ پھر فرشتوں نے بتایا اللہ کا حکم کہ اللہ جب چاہتا ہے وہ کذالک اللہ ہو، جب اللہ چاہتا ہے، یخلق کسی کا پیدا کرنا، ما یشا جیسے وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اذا قضا امرن، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا، امرن یعنی کسی کام کا، فانما یقول، پس بے شک وہ کہہ دیتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا کام جو ہے وہ ہوگا اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمے کن سے، اس لیے بچہ اس طرح سے پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کلمات اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، کیونکہ کلمہ کن ہے۔ کن جب اللہ فرماتا ہے تو وہ کسی کام کا وہ کام کن فرما کر ہو جا، فیکون، پس وہ کام پھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے۔ اب کھلی بات بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے، اور اب اس میں مختلف تفاسیر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے آستین میں پھونک ماری تھی، اور کسی جگہ لکھا ہے گریبان میں پھونک ماری تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ جو ہیں وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ ہم تو ایک چیز جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے تو وہ فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندے جو ہے نا وہ سوچتے ہیں سبب، کہ اس سبب سے اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ سبب اللہ کے ہاں کوئی سبب نہیں ہوتے، یعنی اللہ جب کن فرماتا ہے تو اللہ کو کسی اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسباب صرف بندے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ جب کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن، پس فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی ایسے کیسے ہوگا، اس طرح ہم یہ باتیں سوچتے ہیں، تو ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں۔
اللہ کے لیے کوئی سبب نہیں ہوتا، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کن فرماتا ہے فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا دماغ جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ اللہ کی باتوں کو سمجھ سکے۔ اللہ کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی جب کسی کام کے بارے میں ارادہ فرما لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں واقعی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کن تو اللہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ پس ہمیں اس پر پورا ایمان رکھنا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ وہ جو ایک دفعہ پیچھے کہ متشابہ آیات ہوتی ہیں اور محکم آیات ہوتی ہیں قرآن پاک میں، تو متشابہ آیات یہی ہوتی ہیں جن میں بندہ اگر کھو جائے، ان کی تفتیش کرنا شروع کر دے تو بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ عیسائی جو ہیں متشابہ آیات میں کھو گئے، روح اللہ اور کلمت اللہ میں کھو کر انہوں نے نعوذ باللہ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، انہوں نے روح اللہ، اللہ کا روح، انہوں نے سمجھا یہ اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس طرح سمجھ لیا انہوں نے، تو یہ اتنا تک ہو جاتا ہے۔ اس لیے متشابہ آیات ہوتی ہیں، ان میں صرف ایمان رکھنا ہوتا ہے، ہمارا کام ہے ایمان رکھنا، کیونکہ ہمارا جو اللہ نے علم دیا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں، اس بات کی تہہ تک پہنچ سکیں جو اللہ جو چاہتا ہے یا جو اللہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے ایمان رکھنا، اس لیے متشابہ آیات پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جب فرمایا کن تو اس وقت فیکون، پس حضرت مریم علیہ السلام وہ حاملہ ہو گئیں۔ بس جب پہلے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاں، جیسے فرشتے نے آ کر خوشخبری دی پچھلی آیت میں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، وہ اللہ کا کلمہ ہوگا، کلمت اللہ ہوگا۔ اب یہ حکم آ گیا کلمت اللہ کیسے ہوتا ہے، فرمایا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ پھر کن فرماتا ہے تو وہ فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو کن ہے وہ کلمہ جس سے اللہ کسی کام کا ہونے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کن فرما دیتا ہے، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے لیے جب اللہ نے کن فرمایا تو حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں، فیکون، پس وہ ہو گئیں۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے یہ، تو اس لیے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بھی ان کی حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے پاکیزگی بیان فرمائی تھی۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ وہ فرماتی ہیں مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اور یہ جو یہودی ہیں جو کہتے ہیں کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا آنا جانا تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں زکریا علیہ السلام استغفر اللہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ غلط کام کیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی بات یہ بھی یہودی کہتے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہمارا قرآن پاک جس میں اللہ نے فرمایا، قرآن پاک وہ کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کہ پیچھے ہم نے آیت پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ پاک تھیں اور پاکیزہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا اور پاک بنایا۔ اور اس آیت میں اللہ نے خود فرمایا کہ وہ مریم علیہ السلام فرماتی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی بشر نے، کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں۔ تو اب خود بتائیں کہ جب اللہ، یہ الفاظ اللہ کے ہیں کیونکہ یہ اللہ نے الفاظ قرآن پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارے، اور اس میں اللہ نے یہ خود فرمایا مریم علیہ السلام کی طرف سے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ تو پھر آپ بتائیں کہ یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام پر کہ وہ، اور حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام پر کہ بھی وہ استغفر اللہ ان کے غلط تعلقات کی بات کرتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے اتنے ظالم لوگ ہیں کہ جو ہے ان لوگوں نے پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا، اور اللہ نے دیکھیں گواہی دے دی
جب اللہ نے بتا دیا کہ وہ مریم علیہ السلام کو چھوا تک نہیں کسی بشر نے، وہ پچھلی آیت میں تھا پاک تھیں، تو یہاں پر کیسے بات ہو سکتی ہے کسی طرح کی؟ تو یہ سب جھوٹے ہیں، اور اللہ سچا ہے، قرآن پاک سچا ہے، مریم علیہ السلام پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کو کسی مرد نے کبھی نہیں چھوا۔ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اللہ کے حکم سے۔ اللہ جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کن فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، تو حضرت مریم علیہ السلام فیکون، پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ تو یہ ہے معاملہ، اس لیے ہمارا ایمان اس پر کامل ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کتاب کا علم دیا۔ اب کتاب سے مراد لکھنا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا بھی ان کو علم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھے لکھاری تھے، لکھتے تھے، وہ جو تورات بھی لکھ دیتے تھے کوئی، اور لکھنے میں جو کہتے ہیں روایت میں کہ ان کا خط جو ہوتا تھا اتنا خوبصورت ہوتا تھا، آج کل کے چاہے پرنٹڈ آپ پرنٹ بھی کریں نا تو اس کا بھی پرنٹ والا بھی اتنا اچھا خوبصورت نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا خوبصورت لکھتے تھے۔ اور والحکمت، اللہ نے ان کو حکمت دانائی بھی سکھائی تھی، وہ تورات اور انجیل، اور تورات اور انجیل کو بھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل کے حافظ تھے، حفظ تھی ان کو۔ 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، پھر 3 سال یعنی 33 سال تک، یعنی 3 سال انہوں نے مسلسل سیاحت میں گزارے اور تبلیغ دین کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہتے ہیں حافظہ اتنا بلند تھا، تیز تھا، بہت عظیم حافظہ تھا، خوش نویس بہت تھے، خوش خط بہت تھے، تورات اپنی ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ تورات پر اتنا عبور تھا کہ یہودی علماء جب کسی بات پر آپ علیہ السلام سے آ کر الجھتے تو آپ علیہ السلام تورات کے حوالے دے کر انہیں قائل کر لیتے اور وہ چپ ہو جاتے۔ یہودیوں کو تورات کے احکام آپ ہی نے یاد دلائے، ان کی غلطیوں اور غلط فہمیوں کی نشاندہی بھی آپ نے کی، اور انجیل کے احکام بھی ان کو سنائے اور ان کو سکھلائے، مگر یہ قوم جو بگڑ گئی تھی پھر سنور پھر بھی نہ سکی، الٹا وہ آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام، جیسے میں نے بتایا کہ ان پر مریم علیہ السلام سے زنا کا الزام لگا دیا، اور اس وجہ سے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پھر وہ جو ہے وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے وہ عورت کے ذریعے سے ان کو شہید کروایا۔ اسی طرح سے یہ جو ہے انہوں نے 2 پیغمبر یعنی باپ بیٹا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کروایا، شہید کروایا، اور ان 2 نبیوں کو، اور اس کے بعد یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن بن گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جب 33 سال کی عمر تھی تو اس وقت، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے تھے نبوت ملی تو 3 سال مسلسل سیر و سیاحت میں رہے، اس لیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا نام مسیح تھا، مسیح کا مطلب سیاحت کرنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے۔ تو یہ اسی طرح چلتے پھرتے دین کی تبلیغ کرتے جاتے تھے اور لوگوں کو تورات بھی بتاتے تھے اور انجیل بھی بتاتے تھے اور دین حق کو سکھاتے تھے۔ اور یہ جو ہے 33 سال کی عمر جب عیسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام جب کہ اتنے اچھے تھے کہ وہ بالوں کا لباس پہنتے تھے، وہ کبھی وہ کھانا جو ہے گھاس پھوس کھا لیتے تھے، جنگلی گھاس کھا لیتے تھے، وہ جو ہے نا وہ جو ہے کپڑے جو ہے بالوں کے پہنتے تھے، اور دوسرا یہ زمین پر سو جاتے تھے، اور کوئی وہ خوشنما خوشبو نہیں لگاتے تھے، نہ کوئی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، اور یہ لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ جب ان کی 33 سال عمر ہوئی تو انہوں نے ان پر ایک مقدمہ چلوایا حکومت کے ذریعے۔ پھر حکومت کے ذریعے ان کی، کیونکہ یہ یہودیوں کی حکومت کے ساتھ ساز بات تھی، تو انہوں نے ان پر جو ہے پھانسی کی سزا لگوائی اور سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر
ان کی شکل کا آدمی بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے تو اس وقت 33 سال کی ہی عمر ہوگی، اور 7 سال کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم کر دیں گے۔ 40 سال کی عمر میں ہر جگہ اسلام ہی اسلام ہوگا، یعنی جب آپ کی 40 سال عمر ہوگی اسلام ہی اسلام ہوگا ہر جگہ پہ، اور پھر شادی بھی کریں گے اور بچے بھی ہوں گے، اور اس طرح 2 دفعہ حج بھی کریں گے، اور پھر وہ جو ہے نا جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہاں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی بڑی شان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تورات اور انجیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ کرا دی تھی، حکمت دانائی ان کو سکھائی، اور ان کی حکمت دانائی کی میں آپ کو 2-4 باتیں سناتا ہوں۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کس کی محفل میں بیٹھا کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی مجلس میں بیٹھو جو تمہارے علم میں اضافہ کرے اپنی گفتگو سے، اور جس کا دیکھنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، اور دنیا میں اس کا عمل تمہیں پرہیزگار بنا دے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہے اس کے لیے جو اللہ کی کتاب پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ پھر فرماتے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے، آپ یہ بات سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا زیادہ آسان ہے۔ سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، فرماتے ہیں اونٹ اس میں ڈالا جائے تو وہ اونٹ چلا جائے، یعنی اونٹ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا زیادہ آسان ہے مالدار کے جنت میں داخل ہونے سے۔ گویا مالدار بندہ جو ہوتا ہے نا وہ جنت میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ مال فتنہ ہوتا ہے، اور فتنہ جو ہے آزمائش ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مال جس کے پاس ہوتے ہیں نا تو ان کی پھر وہاں پر امتحان بھی بہت ہوگا، کافی دیر تک ان کو اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ شراب جو ہے ہر شر کی چابی ہے۔ اب دیکھیں نا شراب کیا ہے، ہر شر کی چابی ہے، اور فرماتے ہیں عورتیں شیطان کا جال ہیں، کیونکہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو پھر عورتیں پھر شیطانی وہ کام خراب بے حیائی برائی جلتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو اب تو چرچ کے اندر لوگ شراب پیتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ شراب جو ہے ہر شر کی چابی ہے۔ تو شر فساد فتنہ شراب سے پیدا ہوتا ہے، شراب تو حرام ہے، تو لیکن اب عیسائی پیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خیر کرے، ان کو ہدایت دے، کیونکہ اپنی اصل کتاب تو بھول گئے، اب قرآن پاک کے اوپر آنا چاہیے، تو قرآن پاک کو بھی نہیں مانے، تو اب ان کو اللہ ہدایت دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہ دنیا سے بچو، اسے ٹھہرنے کی جگہ نہ بناؤ، یعنی یہ سمجھو یہ عارضی جگہ ہے، یہاں سے تو چلے جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور اس کی عیادت کرو جو تمہاری عیادت نہ کرے، یعنی اگر تم بیمار ہو جاؤ تو کوئی اگر تمہیں پوچھنے نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تم ضرور اس کو پوچھنے جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں اس کے ساتھ نیک سلوک کرو جو تمہارے ساتھ نیک سلوک نہ کرے، جو بندہ نیک سلوک نہیں کرتا اس کے ساتھ تم نیک سلوک کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرماتے ہیں حواریوں کو، اے حواریوں جو کی روٹی کھاؤ، زمین سے اگنے والی چیزیں کھاؤ، خالص صاف پانی پیو، اور بچو تم گندم کی روٹی سے کہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو دنیا کی حلاوت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی سخت کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب جو کی روٹی بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بندے کے اندر جنسی جو جذبات ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے، لیکن گندم کی روٹی سے ہوتے ہیں، کیونکہ گندم کے دانے کو ذرا دیکھیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا اس کی حقیقت کا۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا۔
اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض خواہشات گھر والوں کو طویل غم کا وارث بنا دیتی ہیں، کیونکہ بندہ بعض اوقات بری خواہشات رکھتا ہے تو گھر والے سارے جو ہیں پھر اس مصیبت میں، غم میں، تکلیف میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے بندے کو خواہشات اچھی رکھنی چاہیے، وہ خواہش جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ مال جو ہے بڑی بیماری ہے، مال کی حفاظت بندے کو غافل بنا دیتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دو عادتیں جاہل کی ہیں، جاہلانہ ہیں۔ ایک ہنسنا، جو بندہ ہر وقت ہنستا ہے نا، ہنسنا جو ہے یہ جاہل کی علامت ہے۔ پھر فرماتے ہیں شب بیداری کے بغیر صبح کرنا، یعنی شب بیداری کا مطلب ہے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے بندہ، پھر صبح کی نماز پڑھے، تو اس کی بڑی شان فرمائی ہے۔ اگر جو بندہ جو شب بیداری نہیں کرتا، صبح سویرے تہجد کے لیے اٹھتا نہیں ہے اور صبح کی نماز پھر نہیں پڑھتا، تو وہ بندہ جو ہے وہ جاہل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ دنیا کی چیزوں سے لاپرواہ نہ ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام کے ضعیف بیٹے، ضعیف کا مطلب کمزور، اللہ سے ڈر، اپنی حلال کمائی سے کھا، مسجد کو گھر بنا، دنیا میں ضعیف بن جا یعنی کمزور، رونے کا اپنے آپ کو عادی بنا، دل کو فکر آخرت میں لگا، اور جسم کو صابر بنا یعنی جسم کو صبر کرنے کا عادی بنا، اور آج کی فکر کر، کل کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی وہ کل کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو آج ہے، جو اللہ نے دیا وہی اللہ کل دے گا۔ تو اللہ پر بھروسہ اور توکل جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی پاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق چلیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو باتیں میں نے سنائیں یہ بھی وہی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے اس دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کر کے اس دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔